عورت سے دیہاتی مرد کی شادی ہو گئی. ایک دن خامد نے اپنی بیوی کو کہا کہ سامنے اینٹ رکھی ہوئی ہے تو مجھے اٹھا کے دے دو. میری بہنیں ناراض نہ ہونا, بات کو ذرا غور سے سننا. کہا کہ یہ اینٹ تو مجھے اٹھا کے دے دو. اس خاتون نے کہا کہ میں نے تو آج تک آدھی اینٹ نہیں اٹھائی, اتنی بڑی مکمل اینٹ میں کیسے اٹھا کے دے سکتی ہوں, میرے تو ہاتھوں پہ آبلے چھالے پڑ جائیں گے. خامد بڑا پریشان ہوا. میں ایک دیہاتی آدمی, کسان آدمی ہوں, میں تو سمجھتا تھا میرا ہاتھ بٹائے گی, کام کاج کرے گی میرے ساتھ, اور یہ تو اتنی نازک ہے کہ اینٹ بھی نہیں اٹھا کے دے سکتی, تو میرا اور کیا کام کرے گی, میرے ساتھ اور کیا تعاون کرے گی. بڑا پریشان ہوا. لیکن پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں کہیں واقعی نازک ہے یا کہیں مکار تو نہیں, بہانہ تو نہیں بنایا, کام چوری کرنے کی عادت تو نہیں. اب اس بات کا تجربہ امتحان کرنے کے لیے اس نے وہی اینٹ اٹھائی, زرگر کے پاس لے گیا, سنارے کے پاس, کہا کہ اس کو لوہے کا پترا چڑھا کے اس میں زنجیر ڈال کے اوپر سونے کا پانی پھیر کے نہ مجھے ہار بنا کے دو, ٹکڑی کے اندر یہی اینٹ ہو. زرگر نے ہار بنا کے دے دیا. اب شام ہوئی, اس کسان نے رومال کے اندر اس کو لپیٹا, گھر آیا, کہنے لگا بیگم صاحبہ آج میں نے آپ کے لیے ایک چیز خرید کی ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی رہ گئی, کل اس کو صحیح بنوا کے آؤں گا, درست کروا کے آؤں گا, پھر تمہیں دوں گا. اس نے کہا نہیں مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا بات ہے. اس نے کہا نہیں, انکار کیا. عورت نے اصرار کیا. عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ الانسان حریص فی ما منع, کہ انسان کو جس سے روکا جائے اس میں زیادہ حرص کرتا ہے. اب مرد جیسے انکار کرتا گیا, عورت کا اصرار ویسے ہی بڑھتا گیا, حتیٰ کہ خامد مجبور ہو گیا. اس نے رومال سے وہ ہار نکال کے اس اپنی بیوی کو دے دیا. کہا کہ تمہارے لیے ہار بنوایا ہے, تھوڑا سا بھاری بن گیا, وزنی ہے, تم تو نازے کو اٹھا نہیں سکتی, لہذا کل اس کو ہلکا کروا کے لاؤں گا, پھر تمہیں دوں گا. بیگم صاحبہ کہنے لگی مجھے دکھاؤ, میں پہنتی ہوں, اگر میں اس کا بوجھ اٹھا لوں اور اس کا وزن مجھے محسوس نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو ہلکا کروانے کی. خامد نے کہا چلو ٹھیک ہے. خامد نے جب اس کو دیا, اب اس نے ہار گلے میں ڈالا, ادھر جا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, ٹہلتی ادھر جا رہی ہے, وہ چیز اٹھا کے لا رہی ہے. کہنے لگی تم کہتے ہو بھاری ہے, اس کو ہلکا کروانے کی کیا ضرورت ہے, اگر اتنا اور بھی بھاری وزنی ہوتا تو میں وہ بھی اٹھا لیتی. اس نے کہا کل تو کہتی تھی میرے ہاتھوں میں یہ اینٹ اٹھاتے ہوئے آبلے چھالے پڑتے ہیں, اور آج وہی اینٹ تو گلے میں اٹھائے پھر رہی ہے, کہتی ہے اتنا اور وزنی ہوتا تو وہ بھی اٹھا لیتی. معلوم ہوا کہ تو واقعی نازک نہیں بلکہ تو مکار ہے. مکار نہیں تھی وہ, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ زیورات کی محبت اس کے دل کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی تھی. تجربہ کر لو, گھروں میں جاؤ, بچیوں کو کہو, بیگم صاحبہ کی تو بات نہیں کرتا کہیں ناراض نہ ہو جائے, پھر آپ کی شام کا کھانا بھی بند ہو جائے. بیٹیوں کو کہو, بچیوں کو کہو کہ تمہارے کان میں ایک سوراخ اور کرتے ہیں, شرط یہ ہے کہ سونے کی ایک کیل پہنائیں گے آپ کو, 10 سوراخ کر لو, راضی ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ سونے کی چاندی کی کیل ہونی چاہیے. زیورات کی محبت ایسی ہے. قرآن نے کہا نا, فرمایا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 کام کر لے, بس یہی 5 کام سنیں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 کام کرے, پہلا کام ہے کہ نماز 5 گانا, مجبوری کے ایام کے علاوہ کبھی نماز نہ چھوڑے. اور دوسرا کام عدد زکات مالیہ, اپنے مال کی زیورات کی زکات دے. دل میں خیال آتا ہے, شیطان کہتا ہے اگر زیورات کی زکات دیتی نہیں تو زیور تو سارا ختم ہو جائے گا. میں مانتا ہوں زیور ختم ہو جائے گا, لیکن اس کے نتیجے میں قیامت کے دن عذاب الہی سے بھی نجات انشاءاللہ ضرور مل جائے گی. اور اگر زیورات کو سنبھال کے رکھا, اس کی محبت اپنے دل کے اندر جما لی, زکات ادا نہ کی, تو قرآن کہتا ہے سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن یہی زیور سانپ بنا کے تمہارے گلے کے اندر بطور ہار اور توقے پہنایا جائے گا. اللہ میری ماؤں بہنوں کو اپنے مالوں, اپنے زیورات کی زکات دینے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم مردوں کو بھی اللہ یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت نماز 5 گانا کی پابند ہو, وَعَدَّتْ زَكَاتَ مَالِهَا, اور اپنے مال کی زیورات کی, سونے چاندی کی, دراہم و دنانیر نقدی رقم کی زکات بھی ادا کرتی ہو, وَصَامَتْ شَهْرَهَا, اور رمضان المبارک کے فرض روزے بھی رکھتی ہو,
اور چوتھا کام فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہو، اور پانچواں کام فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ ارشاد ہوگا کہ میری عبادت کر کے آنے والی خاتون، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن یہ کام ہے بہت مشکل کرنے کے، لیکن جس کو اللہ توفیق نصیب فرما دے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس اسلامی تاریخ میں ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات سے تو کیا، اپنے نفس سے تو کیا، اپنے نفس امارہ سے تو کیا مقابلہ کیا، دشمنان اسلام کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا، کفر کا مقابلہ کیا، حکومتوں کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ حکومتیں عورتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔ زمانہ ماضی میں مصر کے اندر ایک تحریک چلی، تحریک اخوان المسلمین۔ وہ جیسی بھی تحریک تھی مگر اس تحریک کا جتنا عروج رہا وہ خواتین کے سر اس کا صحرا ہے، وہ ساری کی ساری خواتین کی محنت سے تحریک کو عروج ملا۔ اس میں ایک خاتون تھی، اس کا نام زینب الغزالیہ ہے۔ وہ بڑی عظیم خاتون تھی، اس نے بڑی قربانی دی، بڑی محنتیں کی، بڑی مصیبتیں اس نے برداشت کی، حتیٰ کہ حکومت کو گھٹنے اس کے سامنے ٹیکنے پڑے۔ وہ خاتون وہ ہے کہ جس کو جیل کے اندر جب مارا گیا تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 2 دفعہ اس کو زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینب الغزالی تو ہمارے ہاں مقبول ہو چکی ہے۔ اس نے اس کے بعد جتنی بھی مار کھائی، جیلوں میں ڈالا گیا، اس کے ساتھ جو حشر بھی کیا گیا، مگر اس خاتون نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، اپنی عصمت پہ حرف نہیں آنے دیا، اور اپنے اخوان بھائیوں کی جتنی اس نے محنت کی کسی مرد نے بھی اتنی محنت اور خدمت نہیں کی۔ یہ بھی تو آخر ایک عورت تھی۔ عورتوں کے بڑے کارنامے ہیں اسلام کی تاریخ میں، بڑے بڑے عظیم کارنامے ہیں۔ ابھی میرے استاد محترم، میرے مربی، میرے شیخ حضرت مولانا مفتی غلام قادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھائیں گے۔ بخاری شریف جن بچیوں نے ختم کی ہے، معلمات نے ان کو بتایا ہوگا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں بہت بڑی ولی اللہ خاتون تھی، اللہ کے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، آج کی کسی خاتون کی طرح نہیں تھی۔ اللہ معاف کرے، بازاروں میں جانا عام، مزاروں پہ جانا عام، پیروں فقیروں کے پاس جانا عام، اگر نہیں جھکنا تو ایک اللہ کے سامنے نہیں مانگنا آتا تو ایک اللہ سے مانگنا نہیں آتا، باقی سب سے مانگنا آ جاتا ہے۔ کبھی تو اس عورت کا مقام یہ تھا، آج عورت کا مقام گر گیا اور اس نے اپنا مقام خود گرایا ہے۔ کبھی تو اس عورت کا مقام یہ تھا کہ جب یہ عورت اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ تھی، اللہ کے احکام کے ساتھ وابستہ تھی، پھر جب یہ پہاڑوں کے دامن میں دوڑتی تھی تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوتا، فرشتوں جبریل سمیت صحابہ کی فرشتوں کی مقدس جماعت جھانک جھانک کے اس عورت کو دیکھو جو صفا مروہ کے درمیان دوڑ دوڑ کے مجھ اللہ کی توحید کا علم لہرا رہی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ آخر یہ صفا مروہ کا جو نام ہے قرآن پاک میں، یہ ایک عورت کی تو یاد ہے نا، بی بی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، وہ دوڑی، اللہ کو ان کا دوڑنا ایسا پسند آیا کہ ان کی دوڑ کو بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا، اور حج کا اللہ پاک نے اس کو جز بنا دیا۔ آخر یہ بھی تو ایک عورت تھی۔ آج کی عورت کو دیکھو، چال سے بھی بدبو، گفتار سے بھی بدبو، کپڑوں سے بھی بدبو آ رہی ہے، اس لیے کہ ایک اللہ سے کٹ کے سب کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے، اس لیے
भाई भी इसका दुश्मन है, बाप भी इसका दुश्मन है, सारा मुआशरा इसका दुश्मन बन गया। बाजार में जाओ, फकीरों को भीख मांगता हुए देखो तो हर एक यही कह रहा होगा, मेरी इतनी बच्चियां हैं, मैं कहां मरूं, कहां जाऊं, इतनी बच्चियों का बोझ मेरे जिम्मे है। हाँ, मेरी मां बहन, कभी तो तेरा मकाम यह था कि जब तू अल्लाह के साथ जुड़ी हुई थी, बाकी सबसे कटी हुई थी, एक अल्लाह के साथ तेरा रिश्ता सही माना में कायम था, तो फिर अल्लाह पाक जिब्राइल अमीन को हुक्म देते कि जन्नती रेशमी लिबास में आयशा सिद्दीका की तस्वीर लपेट के जाओ, मेरे मोहम्मद अरबी को दिखाओ कि खदीजा के बाद हमने आपकी ये बीवी बनाई है। कभी तो तेरा यह मकाम था कि जब तू जमीन के ऊपर चलती थी, अल्लाह पाक अर्श के ऊपर बैठ करके तेरी चाल को देखते थे और तेरी चाल को देख करके क़यामत तक के लिए इसको कुरान बना रहे थे। फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी आ रही है। कुरान कहता है वो बेटी जब चल रही थी ऐसे मालूम हो रहा था कि जमीन के फर्श पे नहीं बल्कि हया के फर्श पे चलती हुई आ रही है। आज औरतों को देखो, अल्लाह माफ करे, जब अल्लाह से कटी है, सबसे कट गई, कोई उसको अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज तो तेरा मकाम यह बन गया कि 10 रुपए का साबुन बगैर तेरी तस्वीर के बिकने का नाम नहीं लेता। चौराहों में तुझे नंगा लटकाया गया, किताबों के ऊपर तुझे आम किया गया, गंदी अखबारों के ऊपर तुझे आम किया गया। क्यों? इसलिए कि आज तू बेटी नहीं रही, कभी तू बेटी थी। तेरे इस्तकबाल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते थे कि मेरा लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा आ रही है। आज हर एक के लिए तू बोझ बन गई। क्या बेटियां सहाबा की नहीं थी? सहाबा की भी बेटियां थी, मगर उनके लिए बोझ नहीं थी। आज मेरी मां बहन अपने मां बाप के लिए, अपने मुआशरे के लिए बोझ इसलिए बन गई कि इसने अपना मकाम खुद गिरा दिया है। इसका मकाम यह था, अपने घर में बैठती, अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती, एक अल्लाह की बन जाती तो सारा कुछ इसी का बन जाता। जब अल्लाह से कटी है तो हर एक इसके लिए दुश्मन बन गया। सहाबा की बेटियां थी मगर बोझ नहीं थी। क्यों? इसलिए उनका मामूल यह था, अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत, जो मर्द, जो मुसलमान मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, अल्लाह अपने खजाना रहमत से उसको रिज़्क़ की फरावानी नसीब फरमाएंगे। लम तो सेबहो फाक़तुन अबदा, कभी उसके ऊपर फाक़े की नौबत नहीं आएगी। सहाबा की बच्चियां नमाज पढ़ती हैं, नमाज पंजगाना की पाबंद हैं और नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करती हैं। अब बाप भी समझ रहे हैं कि हमें जो रिज़्क़ मिल रहा है हमारी इन बच्चियों के मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत की वजह से मिल रहा है। आज जब मगरिब की नमाज का वक्त होता है, मेरी मां, बहन, बेटी सब सामने टीवी खुला हुआ है, टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ के अपनी निगाह बर्बाद कर रही हैं, अपना चेहरा ज़ाय कर रही हैं, अपनी इस्मत खराब कर रही हैं। इन गंदे शराबी कबाबी मर्दों की नंगी गंदी तस्वीरें देख करके अपना ईमान ज़ाय कर रही है। अगर इसी हालत में मौत आ गई तो आखिर क्या बनेगा? इसलिए मेरी माओ बहनों को मैं अर्ज करूंगा कि वो वापस अपने मकाम की तरफ लौट आए। जो मकाम अल्लाह ने तुम्हारा बनाया, अल्लाह के पाक रसूल ने जो तुम्हें मकाम दिया, उस मकाम की तरफ लौटोगी, सही माना में तुम्हारी इज्जत तुम्हें मुआशरे में मिल जाएगी। इसके अलावा तुम्हें और कहीं से तुम्हें वो खोई हुई इज्जत कभी नहीं मिल सकती। अर्ज कर रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बिनाई खत्म हो गई। मां ने रो रो के अल्लाह के सामने इल्तिजा की। आखिर वो भी तो खातून थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से मांगा। अल्लाह ने फिर अपने मांगने वालों को कभी महरूम नहीं रखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा मांगती रही, अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बिनाई को वापस कर दिया। फिर देखिए कि मां की मेहनत थी, मां की रियाजत मुजाहदा था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के कितने बड़े मुहद्दिस बने कि उलमाए किराम ने मुत्तफका तौर पर यह कहा कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, कुरान के बाद अगर सही माना में कोई किताब सीहत के दर्जे कोई है तो वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी शरीफ है। आज अल्लाह करे मेरी माओ बहनों को अल्लाह से मांगना नसीब हो जाए। गैरों से मांगना बहुत आता है। अल्लाह माफ करे, नाराज ना होना। अगर कोई जाली गंदा पीर किसी जगह नशई बैठ जाए, आप जाके देखें मर्द आपको कम मिलेंगे, वहां ज्यादा मेला औरतों का लगा हुआ होगा। मजारों में जाएं तो औरतें ज्यादा, बाजारों में जाएं तो औरतें ज्यादा, गंदे पीरों के पास देखें तो औरतें ज्यादा। अगर डॉक्टर की दुकान को आबाद किया तो औरतों ने। अगर आप कहीं सफर करना चाहते हैं, आपको गाड़ियों के अंदर भी सबसे ज्यादा औरतें मिलेंगी। हालांकि औरत का यह काम नहीं, औरत का काम यह है, कुरान कहता है वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में बैठो।
تو جو بچیاں اس دینی ادارے میں پڑھ رہی ہیں یا کسی اور دینی ادارے میں پڑھ رہی ہیں، بالخصوص ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنا گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دو، چھوڑ دو، کم کر دو. مجبوری کے وقت نکلو، اور وہ بھی پردے کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ نکلو. اگر تمہارے چہرے پر کسی کی نگاہ پڑ گئی، تمہیں سوا دکھ کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا. اگر تمہاری نگاہ کسی پر پڑ گئی تو کیا تم اس بد نگاہی سے اللہ کو راضی کر لو گی، اللہ کے رسول کو راضی کر لو گی؟ نہیں، اللہ بھی ناراض، اللہ کا نبی بھی ناراض ہو جائے گا، اور معاشرے کے اندر تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارا مقام گر جائے گا. اس لیے اپنے اصل مقام پر لوٹنے کی کوشش کرو. عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کو یہ ساری گندی باتیں کرنی آسان ہے، لیکن ایک اللہ کے سامنے جھکنا بڑا مشکل ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کے ختم کی اس مبارک تقریب میں آئی ہو، یہاں سے یہ سبق حاصل کر کے جاؤ. جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اماں نے اللہ سے مانگا، تمہیں بھی کوئی مشکل پیش آئے تو کس سے مانگے؟ ایک اللہ سے مانگے. اللہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسی عورتوں کے قیامت تک تذکرے فرما دیے ہیں. اگر تم بھی اپنی عورت اپنے مقام کی طرف آؤ گی، انشاءاللہ تمہارے تذکرے بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کروائیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے ایک خاتون ہے جس کا نام ہے بی بی سیدہ خولہ. اس کے خامند نے، بچیوں نے جنہوں نے دورہ حدیث پڑھا ہے انہوں نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا. مسئلہ زہار کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بی بی خولہ کو ان کے خامند نے یہ کہہ دیا، انت علیہ کزار امی، تم میرے لیے ایسا جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، بچیاں جانتی ہیں جنہوں نے سال دور حدیث پڑھا بخاری مسلم وغیرہ. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے تو وہ عورت اس کے لیے وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے. خامد نے بی بی خولہ کو یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن وہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی خاتون تھی جس نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی تھی. اس نے اپنی زندگی کو اجیرن بنانا قبول کیا، لیکن اسلام کے اوپر ایک حرف آئے اس کو اس نے برداشت نہیں کیا، پردہ فوراً کر لیا. خاوند کو کہا مجھے طلاق ہو گئی. زمانہ جاہلیت کا دستور یہی تھا کہ طلاق ہو جاتی ہے اس لفظ کے ساتھ. اس صحابی نے کہا کہ میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا، اور یہ بات تو زمانہ جاہلیت کی ہے، زمانہ اسلام آ گیا، اس میں یہ حکم نہیں ہے. مگر اس خولہ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں گی. اگر حضور نے مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دی تیرے گھر میں تو آباد ہو جاؤں گی، ورنہ جیسی کیسی میری زندگی گزرے گی گزار لوں گی، مگر اسلام کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گی. ہم ان صحابہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اسی لیے ہے کہ ہمیں مسئلہ پیش آئے تو ہم اپنے وقت کے اپنے شیخ اپنے استاد حضرت مفتی صاحب دامت برکات مولا سے مسئلہ پوچھیں. اگر یہاں سے مسئلہ نہ معلوم ہو سکے ہم خیر المدارس ملتان میں رابطہ کریں، وہاں سے حل نہ ہو سکے کراچی میں رابطہ کریں. اپنے علاقے کے علماء مفتیاء کرام سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں. صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے، جب ان کو مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کا مفتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. صحابیہ خاتون پردہ بنا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم تو شاید پوچھو مسئلہ نہ پوچھو، میں تو جاؤں گی پہلے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ جا کے معلوم کروں گی. اگر اللہ کے پاک رسول نے مجھے تیرے گھر میں آباد ہونے کی اجازت دے دی تو ابھی واپس تیرے گھر میں آ جاؤں گی. اگر اللہ کے پاک رسول نے فرما دیا کہ طلاق ہو گئی، میری زندگی جیسے بھی گزرے گی گزار لوں گی، مگر اسلام کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤں گی. اس صحابی نے بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی، لیکن عورت نہ مانی. دو چھوٹی چھوٹی اس کی معصوم بچیاں ہیں. جب اماں کو پردہ بنا کے برقع پہن کر دیکھتے ہوئے جانے کو دیکھا تو وہ بچیاں بھی روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئیں. باپ جتنی بھی شفقت کرے مگر اماں کی شفقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اولاد آج بڑی جری ہو گئی کہ بیویوں کے کہنے پر اپنی ماں کو بہت ہی نازیبا الفاظ کہتے ہیں. خیر بہر کیف وہ عورت جب کھڑی ہوئی تو بچیاں بھی ساتھ کھڑی ہو گئیں. اس صحابی مرد نے ان بچیوں کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، بڑے لالچ دیے، مگر بچیاں ہیں کہ ماں کو جاتا ہوا دیکھ کر کے بیٹھ نہیں سکتی، ماں کے ساتھ وہ بھی تیار ہو گئیں. اس صحابیہ سیدہ خولہ نے کہا کہ میرے خامد
اگر یہ بچیاں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی, آپ ان کو نہیں سنبھال سکتے, آپ ان کو میرے ساتھ آنے دیں, میں اللہ کے پاک رسول کی دربار میں جا رہی ہوں, اگر حضور نے تیرے گھر میں آنے کی اجازت دی تو تیری بیٹیوں کو ابھی تیرے پاس لے آؤں گی, اور اگر حضور نے تیرے گھر میں آباد ہونے کی اجازت مرحمت نہ فرمائی تو پھر جیسے میری زندگی گزرے گی ان بچیوں کی بھی زندگی گزر جائے گی. جب یہ بالغہ ہوں گی تیرے سپرد کر دوں گی کہ مال تیرا ہے, چیز تیری ہے, تیرے حوالے کر دوں گی, فی الحال میرے سامنے ان کو نہ رلاؤ. یہ کہہ کر کے صحابیہ نے اجازت لی, اپنی دو معصوم بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا, سیدھی چلتی چلتی آ رہی ہے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں. میں قربان جاؤں اس عورت کی چال پر. آج کی کوئی خاتون بازار جاتی ہے, کوئی مزار جاتی ہے, کوئی سینما گھر جاتی ہے, کوئی کسی گندی محفل میں جاتی ہے, یہ وہ خاتون ہے کہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آ رہی ہے. میں قربان جاؤں اس عورت کی عظمت پر. آ گئی اللہ کے پاک رسول کے گھر میں, اللہ کے پاک رسول سے سلام علیکم ہوئی, درمیان میں چادریں پردے کی لٹک گئیں, ایک طرف اللہ کے پاک رسول بیٹھ گئے, دوسری طرف یہ خاتون بیٹھ گئی. عرض کرنے لگی اللہ کے پاک رسول, آپ کے صحابی حضرت عبادہ نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے, اب مجھے بتائیے کیا حکم ہے میرے لیے کہ میں آپ اپنے گھر میں آباد ہو سکتی ہوں یا مجھے طلاق ہو گئی. اللہ کے پاک رسول نے فرمایا میری بیٹی خولہ, ابھی تک میری جماعت صحابہ کرام میں یہ مسئلہ پہلی دفعہ پیش آیا ہے, پہلے یہ مسئلہ نہیں آیا اور ابھی تک قرآن میں اس کا حکم نہیں آیا. اور میرے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میں وحی کے بغیر نہیں بولتا ہوں, میرا کام ہے اللہ سے بنے بنائے مسائل لے کر امت تک پہنچا دینا. آج اختلاف یہیں سے ہو گیا, ہم کہتے ہیں کہ مسائل وہی جو اللہ کے رسول نے اللہ سے لے کر دیے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جو مسائل ہم بنائیں وہ بھی مسائل ہیں, وہ بھی شریعت ہے, وہ بھی دین ہے, مگر ہم کہتے ہیں نہیں, مسائل وہی, دین وہی, شریعت وہی جو اللہ نے بھیجی محمد الرسول اللہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے. اللہ کے پاک رسول خولہ کو فرماتے ہیں خولہ یہ مسئلہ بھی میرے قرآن میں نہیں آیا, وحی میں نہیں آیا, میں نہیں بتا سکتا ہوں, میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں, ابھی تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں. اس عورت نے کہا اللہ کے پاک رسول دیکھیے وہ دنیا کا سورج طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, اگر سورج غروب ہو گیا میرے ماں باپ تو ہے نہیں, میرے بہن بھائی بھی یہاں کوئی قریب نہیں ہے, ایک ہی گھر تھا, ایک ہی میرا سہارا, ایک ہی میرا ٹھکانہ تھا, وہ بھی ختم ہو گیا, اور اس کے بارے میں آپ کوئی تسلی بخش جواب بھی نہیں دے رہے. اب آپ بتائیے کہ اگر رات پڑ گئی تو میں جوان عورت کہاں جاؤں گی, رات کہاں بسر کروں گی, یہ میرے ساتھ دو میری معصوم بیٹیاں بھی ہیں, ان کو کہاں لے جاؤں گی. اللہ کے پاک رسول مجھے مسئلہ بتائیے. حضور نے پھر بھی وہی جواب ارشاد فرمایا جب تک قرآن نہیں بولے گا وہی نہیں آئے گی, میں محمد اللہ کا رسول مسئلہ نہیں بتاؤں گا. بات چیت کچھ ایسی لمبی ہوئی, قرآن کریم نے اس کو جھگڑے کی صورت اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس عورت نے گویا اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کیا. اس عورت نے ادھر سے دیکھا کہ یہاں سے تو کوئی جواب نہیں ملا, یہاں سے میری مشکل حل نہیں ہوئی, اب ایک ہی دروازہ, ایک ہی دربار رہ گئی ہے, اللہ رب العالمین کی دربار. اب اس دربار میں جا کے حاضری دوں, اس اللہ کو میں دہائی دوں. اب قریب ہے کہ میری اللہ مشکل حل فرما دیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے آرڈر کے پابند ہیں, اللہ تو کسی کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اس عورت نے اپنی ان دو معصوم بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیا, مدینہ کے باہر نکل کر کے دو پہاڑوں کے دامن میں کھڑی ہو گئی اور اپنی بیٹیوں کو کہا میری معصوم بچیو تمہیں تو معلوم نہیں ہے اس وقت میرے اوپر مصیبت کا کتنا پہاڑ گر گیا ہے, تم اس کو ابھی نہیں جانتی, بس تمہارے ذمے ایک کام لگاتی ہوں, وہ یہ ہے کہ میں دعا کروں گی, میری دعا تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے, بس میری ہر دعا کے ہر کلمے پر تم آمین کہتی رہنا. جب تک میری مشکل حل نہیں ہوگی, گرا ہوا پہاڑ جب تک نہیں ہٹے گا, میری دعا ختم نہیں ہوگی, تمہاری آمین بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ کہہ کر کے دعا کا طریقہ بیٹیوں معصوم بچیوں کو سکھا کر کے وہ سیدہ خولہ نے اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھا دیے, کہنے لگی الہ العالمین آپ نے اپنے قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون. یا اللہ آپ کی تو شان یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ.
یا اللہ میری مصیبت کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، یا اللہ تو تو شارب سے بھی زیادہ قریب ہے، یا اللہ تو تو جانتا ہے، تجھے تو سب کچھ معلوم ہے، یا اللہ میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، رات کہاں بسر کروں گی؟ اللہ کے پاک رسول کے پاس گئی، انہوں نے تو جواب دے دیا، اے اللہ وہ تو تیرے آرڈر کے پابند ہیں، تو تو کسی کا محتاج اور پابند نہیں ہے، یا اللہ میری مشکلات کو حل فرما دے۔ میں اپنی ماؤں بیٹیوں کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہیں بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ایک اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کے دروازے کھٹکھٹانے میں تمہاری طرف سے دیر تو ہو سکتی ہے مگر ادھر سے جواب آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اس بی بی نے اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھی، دعا کرتی رہی، بیٹیاں روتی رہیں اور اپنی معصوم زبان سے آمین آمین کہتی رہیں۔ جب سیدہ خالبہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو بیٹیوں نے ماں کو روتا ہوا دیکھ کر انہوں نے بھی ساتھ آنسو بہانا، رونا شروع کر دیے۔ بس ان کے رونے میں دیر تھی، ادھر سے جواب آنے میں کوئی دیر نہیں تھی۔ بس یہ ادھر زمین پہ روئی، ادھر سے عرش والے اللہ کو فوراً ان کی رحمت کو جوش آیا۔ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ فوراً قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری عائشہ جی اللہ کے رسول فرمایا جلدی بھیجو نہ کسی خادمہ کو یا کوئی بچہ ہو تو اس کو بھیجو۔ وہ سیدہ خولہ کہیں پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہو کر رو رہی ہے، اللہ نے فوراً اس کی تسلی کے لیے آیت نازل فرما دی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، فوراً اس کو بلاؤ نا۔ اے خولہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کسی کو کوئی بلائے گا، کسی کو کوئی بلوائے گا، تو وہ عظیم المرتبت خاتون ہے کہ تجھے اللہ کے پاک رسول یاد فرما رہے ہیں، تجھے اللہ کے پاک رسول بلا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے سیدہ بریرہ کو بھیجا، بریرہ جاؤ، وہ عورت کسی جگہ کھڑے ہو کے رو رہی ہے، اس کو بلاؤ، تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ سیدہ بریرہ گئیں، جا کے دیکھا تو واقعی رو رہی ہیں اور 10 بدعا ہے اللہ کی دربار میں۔ سیدہ بریرہ نے کہا خولہ بس کر، اللہ نے تیری تسلی کے لیے آیت نازل فرما دی، تیرا مسئلہ مشکل اللہ نے حل فرما دیا ہے۔ سیدہ خولہ ہے کہ فوراً اللہ کے دربار میں سربہ سجود ہو گئیں، اللہ کا شکرانہ ادا کیا، پھر اللہ کے پاک رسول کی دربار میں حاضر ہوئی۔ پھر وہ اسی طرح درمیان میں پردے کی چادریں لٹک گئیں، ایک طرف اللہ کے رسول، ایک طرف سیدہ خولہ بیٹھ گئیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات امام الانبیاء کی زبان اقدس پر، زبان ختم نبوت پہ جاری ہو گئیں، وہی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله۔ یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر 60 دن کے روزے لگاتار رکھے، تب تو اس کے لیے حلال ہوگی، ورنہ تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، سزا اس پر آئے گی۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک خاتون تھی، قربان جاؤں اس خاتون کی عظمت پر۔ ایک دفعہ جا رہی تھی، سامنے سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر آ رہا ہے، فوج ہے، سپاہ صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امیر المومنین فاروق اعظم کے ساتھ ہیں، فوج ہے، سپاہی ہیں، حضور کے صحابہ ہیں۔ فاروق اعظم کے سامنے ایک خاتون آئی، چادر لٹکائی ہوئی، پردہ بنایا ہوا، سیدنا فاروق اعظم کے گھوڑے کے سامنے جب آئی، فاروق اعظم نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ ان کے رکتے ہی ساری فوج، ساری سپاہ، ساری جماعت صحابہ رک گئی۔ ایک آدمی کہنے لگے امیر المومنین ایک خاتون کی وجہ سے اتنے 1000 کا لشکر روک دیا۔ فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم نے تمہیں معلوم نہیں یہ کون خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی مشکل حل کرنے کے لیے اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ فاروق کون ہوتا ہے؟ عمر کون ہوتا ہے کہ اس کے روکنے پر عمر نہ رکے؟ فرمایا جب تک یہ میرے گھوڑے کی لگام نہیں چھوڑے گی فاروق کو جرأت نہیں ہے کہ ان سے اپنے گھوڑے کی لگام چھڑا کے آگے ایک قدم بھی اٹھا سکے۔
میری ماں بہن، جب تو اپنے مقام پر تھی تو تیری یہ عزت تھی کہ وقت کا امیر المومنین فاروق اعظم جب تک تو اس کی لگام کو نہیں چھوڑتی، گھوڑے کی لگام کو، فاروق تیرے ہاتھ سے لگام چھڑانے کو تیار نہیں. اور جب سے تو نے اپنی عزت کو خود گرایا، اپنے مقام سے جب تو خود گری ہے، اب ایک ایک ٹکے کی چیز کے اوپر تیری تصویریں ننگی لٹک رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو واقعی اللہ کی نہیں رہی. اگر تو اب بھی اللہ کی بن جائے تو پھر اسی طرح حسب سابق اللہ تجھے وہی مقام نصیب فرمائیں گے، وہی عزت نصیب فرمائیں گے. اسلام کی تاریخ میں عورتیں گزری ہیں، بڑے بڑے علمی کارنامے ہیں، جہاد کے بڑے کارنامے، تبلیغ کے بڑے کارنامے. انشاءاللہ کبھی دوبارہ اللہ پاک نے موقع مرحمت فرمایا پھر انشاءاللہ باقی باتیں دوبارہ عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ میری ماں بہنوں کو، تمام بیٹی بچیوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.